میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے والد اسکول ٹیچر تھے۔ ان کی تنخواہ بہت کم تھی جس میں 4 افراد کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور محلے کے ایک پرائیویٹ اسکول میں چھوٹی جماعتوں کو پڑھانے لگی۔ ابا بہت ناراض ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کم از کم BA کر لوں تاکہ میری کسی اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ اس زمانے کے لوگوں کی یہی سوچ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو اچھے رشتے مل جاتے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں قائل کیا کہ ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گی اور پرائیویٹ امتحان دے کر BA کر لوں گی۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے میں نے 11ویں جماعت میں پرائیویٹ امیدوار کے طور پر اپنا رجسٹریشن بھی کروا لیا تھا۔ ابا وقتی طور پر تو خاموش ہو گئے، لیکن ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے کرب کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ میرے اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی کیونکہ جانتی تھی کہ اس وقت جذباتی ہو رہے ہیں۔ زبان سے کہنا بہت آسان تھا، لیکن یہ میں ہی جانتی تھی کہ وہ میرے کالج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پہلے ہی گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اوپر سے ایک نیا خرچہ۔ ہم ان دنوں آگرہ تاج کالونی میں رہتے تھے۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں صحن، باورچی خانہ، غسل خانہ، پانی اور بجلی سمیت تمام سہولیات میسر تھیں۔ سنا ہے کہ جب ہمارے دادا ہجرت کر کے کراچی آئے تو انہوں نے بھاگ دوڑ کر یہ مکان اپنے نام الاٹ کروا لیا تھا۔ ابا ان کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے دادا کے انتقال کے بعد یہ مکان ان کے حصے میں آ گیا۔ اس طرح ہمیں رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس وقت تک ٹیلی فون اور کیبل وغیرہ کا رواج نہیں ہوا تھا۔ بجلی اور گیس کے بڑے معمولی سے بل بھی آتے تھے، اس لیے جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا۔ مجھ سے 2 سال چھوٹا اقبال پڑھائی میں بہت کمزور تھا۔ جب وہ 8ویں جماعت میں فیل ہوا تو ابا کو تفتیش ہوئی، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خود اقبال کو پڑھائیں گے، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ پڑھاتے کم اور ڈانٹتے زیادہ تھے۔ کئی بار تو انہوں نے معمولی سی بات پر اقبال کی دھنائی بھی کر دی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اقبال نے ان سے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً مجھے بیچ میں آنا پڑا اور میں نے اسے پڑھانے کا ذمہ لے لیا۔ وہ مجھ سے بہت مانوس تھا اور اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس میں احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ جب مجھ سے اپنے دوستوں کی باتیں کرتا تو اس کے لہجے میں حسرت جھلک رہی ہوتی۔ ایک دن وہ چھٹی کے بعد اپنے کسی دوست کے گھر چلا گیا۔ گرمی کا موسم تھا۔ دوست کی ماں نے اسے روح افزا پلا دیا۔ گھر آ کر اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور بولا، باجی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر نوید یا کوئی اور دوست میرے گھر آ گیا تو میں اسے کیا پلاؤں گا؟ ہمارے گھر تو روح افزا نہیں آتا۔ میں اس کی یہ بات سن کر اندر سے کٹ گئی۔ میں نے آنچل سے اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور بولی، اتنی سی بات کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں کل ہی تمہارے لیے روح افزا کی بوتل لے آؤں گی۔ تم کیا لاؤ گی باجی؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اب تو گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے۔ ہم ابھی تک اسی فرنیچر سے ریڈیو پر گزارا کرتے ہیں۔ اس پر بھی ابا ہر وقت خبریں سنتے رہتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنی تنخواہ سے ایک کمیٹی ڈالوں گی، اس سے ہم ٹی وی لے آئیں گے۔ آ چکا ٹی وی، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ امی کہہ رہی تھیں کہ کمیٹی کے پیسوں سے تمہارا جہیز بنائیں گی۔ آخر تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ ابا کی تنخواہ میں سے کچھ بچتا ہی نہیں۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، میں جھلاتے ہوئے بولی۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، 16 سال کی تو ہوں۔ 2-4 سال سکون سے زندگی گزار لوں، اس کے بعد تو ساری عمر شوہر کے جوتے ہی کھانے ہیں۔ اتفاق سے یہ بات اماں نے سن لی۔ وہ تار سے دھلے ہوئے کپڑے اتارنے کے لیے صحن میں آئی تھیں، جہاں چارپائی پر ہم دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، اری کمبخت کیسی بد فعل منہ سے نکال رہی ہے؟ ہم تو یہاں تیرے رشتے کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں اور تجھے ہری ہری سوجھ رہی ہے۔ اماں میں نے انکار تو نہیں کیا، 2-4 سال رک جاؤ، اقبال کسی قابل ہو جائے پھر میں شادی کر لوں گی۔ تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے یہ گھر تیری کمائی پر ہی چل رہا ہے۔ جانتی نہیں کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ جلد جلد تیرے شادی کر دوں تاکہ تیرے باپ کا کچھ بوجھ کم ہو جائے۔ میں نے تو کئی لوگوں سے کہہ بھی دیا ہے کہ تیرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھیں۔ اچھا سا لڑکا، میں نے دل میں سوچا۔ گھر کا تو یہ حال ہے کہ مہمان کو بٹھانے کے لیے کرسی تک نہیں، اور یہ اچھے رشتوں کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ اس گھر میں تو معمولی لوگوں کے ہی رشتے آئیں گے،
پھر مجھے اس شادی سے کیا سکھ ملے گا؟ یہی ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں چلی جاؤں گی۔ ایک دن نشاط خالہ جو ہمارے محلے میں ہی رہتی تھیں اور فی سبیل اللہ رشتے کرواتی تھیں، ہانپتی کانپتی ہمارے گھر آئیں اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان امی کو یہ رشتے کے بارے میں بتایا۔ لڑکا دبئی میں ویلڈر کا کام کرتا تھا اور ان دنوں اپنے چچا کے پاس چھٹیوں میں آیا ہوا تھا۔ ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ چچا نے ہی اس کی پرورش کی اور اس کے سرپرست تھے۔ چچا کی رہائش ڈیفنس میں ہے اور وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ نشاط کی زبانی یہ تفصیل سن کر اماں تو خوشی سے پاگل ہو گئیں۔ انہوں نے جھٹ یہ خوشخبری ابا کو سنائی، لیکن انہوں نے یہ رشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر اماں چراغ پا ہو گئیں اور غصے سے بولیں، ذرا میں بھی تو سنوں انکار کی وجہ کیا ہے؟ ایک نہیں بلکہ کئی وجوہات ہیں۔ ابا نے کہا، پہلی بات یہ کہ وہ لوگ ہمارے لیے بالکل غیر ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کون لوگ ہیں، ان کا حسب نسب کیا ہے، ذات برادری خاندان کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیفنس میں رہنے والوں کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری بلکہ سب سے اہم وجہ کہ لڑکا ویلڈر ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں اور میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی جاہل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ تو تمہاری بیٹی کون سی عالم فاضل ہے؟ اماں اسی لہجے میں بولیں، نہیں ہے تو ہو جائے گی، میٹرک کر چکی ہے، انٹر کا امتحان پرائیویٹ طور پر دے رہی ہے، اس کے بعد اللہ نے چاہا تو BA بھی کر لے گی، لیکن وہ لڑکا ساری عمر ویلڈر ہی رہے گا، اس لیے میری طرف سے تو انکار ہی سمجھو۔ ابا کا سخت رویہ دیکھ کر اماں نرم پڑ گئیں اور گر گڑاتے ہوئے بولیں، اقبال کے ابا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو، آج کل اچھے رشتے ملتے ہی کہاں ہیں۔ جانوں کون سی نیکی ہمارے کام آ گئی، میری بیٹی کا مقدر سنور جائے گا، تم ایک دفعہ نشاط آپا سے مل تو آؤ۔ ابا نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں مزید کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ امی نے بھی بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور ذکر کو کسی اور وقت کے لیے ٹال دیا۔ وہ ابا کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھیں، اگر انہیں ضد چڑھ جاتی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا فیصلہ تبدیل نہیں کروا سکتی تھی۔ اسی روز ابا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو پڑوس میں رہنے والے حاجی صاحب نے میرے لیے ایک رشتہ بتایا۔ لڑکا کسی پرائمری اسکول میں ٹیچر تھا۔ ابا نے گھر آ کے اماں کو بتایا، وہ تو پہلے ہی بفری ہوئی تھیں، پرائمری اسکول ٹیچر کا سنتے ہی بھڑک اٹھیں، میری لڑکی کے لیے ماسٹر ہی رہ گیا ہے، میں نے تو اپنی زندگی جیسے تیسے کر کے گزار لی، لیکن لڑکی کو جیتے جی جہنم میں نہیں جھونک سکتی۔ ابا خاموش ہو گئے۔ اماں کی بات میں وزن تھا۔ دوسرے دن نشاط خالہ ایک اور رشتہ لے کر آئیں۔ وہ کسی دکاندار کا تھا، اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی اور اسے اپنے 3 بچوں کی دیکھ بھال کے لیے دوسری بیوی کی ضرورت تھی۔ اماں نے نشاط خالہ کو بے باؤ کی سنائیں اور بولیں، اے بہن، تو میری بیٹی میں کوئی عیب ہے؟ کیا وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، یا وہ آوارہ یا بد چلن ہے جو تم اس کے لیے ایسے رشتے لا رہی ہو؟ برا نہ ماننا بہن، نشاط خالہ بولیں، سب سے بڑا عیب تو تمہاری غربت ہے۔ یہ سب پوچھتے ہیں کہ لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے، اور جب میں انہیں تمہاری حیثیت کے بارے میں بتاتی ہوں تو انہیں سانپ سوکھ جاتا ہے۔ میں نے تو تمہیں دبئی والا رشتہ بتایا تھا، وہ بھی بھائی صاحب کو قبول نہیں، اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اماں کو یقین آ گیا کہ نشاط خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، واقعی اس گھر میں ایسے ہی رشتے آئیں گے، کیونکہ ہم تو کسی کو شربت پلانے کے قابل بھی نہ تھے، جہیز کہاں سے دیتے؟ انہوں نے نشاط خالہ کی خوشامد کرتے ہوئے کہا، بہن، میں تمہاری بات کا کیوں برا مناؤں گی، جانتی ہوں کہ تم میرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہو۔ اچھا، تم 2-4 دن رک جاؤ، میں ایک مرتبہ پھر اقبال کے ابو کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اماں نے یہ ساری روداد ابا کو سنائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی، اچھی طرح جانتے تھے کہ زمانے کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ آج کل کے لڑکے لالچی اور سہل پسند ہو گئے تھے، چاہتے تھے کہ انہیں پیسے والے سسرال مل لیں تاکہ ان کے مطالبات پورے ہو سکیں۔ انہوں نے صورتحال کا تجزیہ کیا اور نرم پڑتے ہوئے بولے، تم نشاط کو کل بلا لو، میں اس سے خود بات کروں گا۔ جب دوسرے روز نشاط اہلہ آئیں تو ابا نے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ وہ ان لوگوں کو کیسے جانتی ہیں۔ نشاط خالہ نے صاف بات کرنے کی عادی تھیں۔ انہوں نے ابا کو بتایا کہ وہ ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں جانتی، بلکہ وہ جس طرح میرج بیورو میں کام کرتی ہیں انہوں نے یہ رشتہ بتایا تھا، اگر ابا چاہیں تو ان لوگوں سے مل سکتے ہیں۔ ابا راضی ہو گئے
اور دوسرے روز نشاط خالہ کے ساتھ میرے اس میرج بیورو کے دفتر میں چلے گئے جو صدر کے علاقے میں واقع تھا۔ اس کی کرتا دھرتا سلمہ نامی ایک خاتون تھی جن کا دعویٰ تھا کہ وہ محض خدمت خلق کے جذبے کے تحت یہ کام کرتی ہیں اور اس سلسلے میں کوئی فیس نہیں لیتی۔ البتہ رشتہ ہو جانے کی صورت میں فریقین خود ہی اپنی خوشی سے کچھ دے دیں تو وہ اسے لینے سے انکار بھی نہیں کرتی۔ ابا کے استفسار پر انہوں نے بتایا لڑکے کے چچا نے خود ان سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے جو کوائف بتائے وہ ان کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اس سے زیادہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ اس فارم کی ایک نقل دے سکتی ہیں جو لڑکے کے چچا نے رجسٹریشن کرواتے وقت پور کیا تھا۔ سلمہ بیگم نے یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتی کیونکہ ان کا کام صرف رشتے کے بارے میں بتانا اور فریقین کے درمیان رابطہ کروانا ہے۔ رشتے کے بارے میں چھان بین کرنا اور دیگر معاملات طے کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ابا نے ان سے لڑکے کا چچا کا نام، پتہ اور فون نمبر معلوم کیا اور چلے آئے۔ ان کے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا جو ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا۔ ابا نے اپنے ایک شاگرد کو یہ کام سونپا جو بیچارہ مفلسی کا مارا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو ڈیفینس جانا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ وہاں پہنچ تو گیا لیکن اسے کوئی بھی خاص معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ چوکیدار نے اسے یہ کہہ کر گیٹ سے ٹرخا دیا کہ صاحب لوگ کوئی گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس کے آس پڑوس کے لوگوں سے بھی کچھ معلوم کرنا چاہا لیکن وہ ناکام رہا۔ ڈیفینس میں رہنے والے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں کیا جانیں؟ پڑوس میں رہنے والے شخص تو لڑکے کے یا اس کے چچا کے نام کو بھی معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ وہ ناکام و مراد واپس آ گیا۔ عین ممکن تھا کہ ابا اس بات کو وہیں ختم کر دیتے لیکن اماں اتنے اچھے رشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پہ مجھے دبئی بیچ کر ہی دم لیں گی کیونکہ اس سے تو میرا اور اقبال کا سنہری مستقبل وابستہ تھا۔ اماں بہت دور کی سوچ رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ میرے دبئی چلے جانے سے اقبال کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس کے باہر جانے کے بعد اماں اور ابا کے سارے دکھ دور ہو جاتے اور اس طرح وہ ان تمام محرومیوں سے نجات حاصل کر لیتی جو ان سے جونک کی طرح چمٹی ہوئی تھیں۔ اماں کا اصرار تھا کہ ابا خود ہی ان لوگوں سے مل کر انہیں پرکھنے کی کوشش کریں۔ ابا پرانے خیالات کے حامی تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سلسلے میں پہلے لڑکے والوں کو کرنی چاہیے۔ اماں نے ان سے سمجھایا کہ یہ بعد کے مرحلے ہیں، پہلے ہمیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں، اس کے بعد ہی لڑکے والوں کو اپنے گھر بلایا جاتا ہے۔ ابا کی سمجھ میں بات آ گئی اور انہوں نے قریبی پی سی او سے فون کر کے لڑکے کے چچا سے جن کا نام عبد المالک تھا رابطہ کیا۔ عبد المالک نے فون پر بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور فوراً ہی ابا کو گھر آنے کی دعوت دے دی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دن اور وقت بتا دیں تو انہیں لینے کے لیے اپنی گاڑی بھیج دے گا۔ ابا اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور جمعے کے دن شام 5 بجے کا وقت طے پایا۔ ابا اس کا احسان لینا نہیں چاہتے تھے اس لیے گاڑی کی پیشکش قبول نہ کی۔ جمعہ کا دن مقررہ وقت پر اماں اور ابا ان لوگوں سے ملنے چلے گئے۔ ابھی تک کسی نے مجھے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے مستقبل کا معاملہ ہے اس لیے میری رائے بھی پوچھ لی جائے۔ اماں کو یہ زوم تھا کہ میرے بہتر مستقبل کے لیے یہ بھاگ دور کر رہی ہیں اور ابا اپنی حیثیت اور مرتبے سے خائف تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان حالات میں میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آ سکتا، اس لیے وہ بھی دبئی چلو کیس میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے۔ سچ پوچھیں تو میری سوچ بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ جانتی تھی کہ اگر رو پیٹ کر BA کر بھی لیا تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے حالات تو نہیں بدل جائیں گے، تب بھی میرے لیے کسی چپراسی کلرک یا دکاندار کا ہی رشتہ آئے گا۔ کوئی ڈاکٹر یا انجینئر تو اس دروازے پر آنے سے رہا، پھر دبئی کے ویلڈر میں کیا برائی ہے، کم سے کم اچھا کھانے اور پہننے کو تو ملے گا۔ سونے میں پیلی نہ ہوئی تو بھی اپنی پسند کے 2-4 زیور تو بنوا ہی سکوں گی۔ اماں اور واپس آئے تو ان کے چہروں سے خوشی پھوٹ پڑی تھی۔ انہیں وہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ اماں تو ڈیفینس کی کوٹھی دیکھ کر دنگ ہی رہ گئیں۔ 2 گھنٹے تک اس کوٹھی کی شان میں قصیدے پڑھتی رہیں۔ لڑکا شکل و صورت کا اچھا اور بے حد فرما بردار لگ رہا تھا۔ عبد المالک نے اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ لڑکا کا نام صفدر تھا، اس کے والد بلوچ اور والدہ اردو سپیکنگ تھیں۔ انہوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، اس لیے دونوں خاندانوں میں کوئی تعلق نہیں تھا۔
صفدر کی والدہ کے گھر والے ان سے ناراض تھے اور خود انہوں نے بھی اپنے والدین یا رشتہ داروں سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے انتقال کے بعد یہ رہا سہا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اب صفدر اپنے ننہال سے کوئی رابطہ میں نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا تھا۔ عبد المالک نے اپنا خاندان بھی بے حد مختصر بنا رکھا تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور وہ خود بے اولاد تھا۔ ایک بہن مسقط میں رہتی تھی اور 3 سال کے بعد پاکستان کا ایک چکر لگا لیا کرتی تھی۔ بقیہ رشتہ دار ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ اماں کے لیے یہ صورتحال بے حد آئیڈیل تھی۔ ساس سسر نند بھاوج دیور جیٹھ وغیرہ کا کوئی جھنجھٹ نہیں تھا۔ ایک چچا تھے، ان کا بھی اپنا لمبا چوڑا کاروبار تھا اور صفدر کی کمائی کے محتاج نہ تھے۔ اس طرح سب کچھ میرا ہی ہوتا۔ عبد المالک نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں جہیز کی ضرورت نہیں، ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ویسے بھی لڑکی نے تو یہاں رہنا نہیں، پھر اسے سامان کی کیا ضرورت ہے؟ بارات میں بھی بہت کم لوگ ہوں گے کیونکہ ان کے خاندان کے زیادہ تر افراد مسقط میں اور دبئی میں رہتے ہیں، اس لیے اتنے مختصر نوٹس پہ ان کی شرکت ممکن نہیں۔ ابا کے سر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ نہ جہیز کا چکر، نہ منگنی مہندی اور مائیوں کی رسم، اور نہ ہی براتیوں کو کھانا کھلانے کی فکر۔ سمجھو تو ابا مفت ہی میں چھوٹ پڑے تھے۔ اماں نے اپنا صندوق کھولا اور میرے جہیز کے لیے بنائے ہوئے 2-4 جوڑے نکال کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑا سا زیور بھی انہوں نے سائیڈ پر رکھا ہوا تھا جو اس موقع پر کام آ گیا۔ عبد المالک فوراً نکاح کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ صفدر کی چھٹی ختم ہونے میں تھوڑے ہی دن باقی تھے اور پھر وہ 1 سال سے پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ اماں اور ابا سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ آنے والے جمعے کو میرا نکاح تھا۔ ایک روز پہلے عبد المالک کے گھر سے 2 عورتیں میرے لیے بڑی کا جوڑا اور زیور کا ایک سیٹ لے کر آئیں۔ بے حد قیمتی اور خوبصورت سیٹ تھا۔ ابا نے گلی میں ہی شامیانے لگا کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ عبد المالک نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شربت کے گلاس پر نکاح ہوگا، اسی لیے کھانے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ عصر اور مغرب کے درمیان میرا نکاح ہوا۔ وہ لوگ بہت جلدی میں تھے، اس لیے ابا کے اصرار کے باوجود کھانا کھانے کے لیے نہیں رکے۔ میں دلہن بنی سمٹی سمٹائی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کا دھندلا سا پھیل چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آگرہ تاج ڈیفنس سے راستہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا ہوگا، لیکن میرے اندازے کے مطابق گاڑی کو چلتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن منزل میں مقصود ابھی نہیں آئی تھی۔ میں نے پہلو بدلا اور گھونگھٹ کی اور سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ بہرحال شہر کی روشنیاں غائب ہو چکی تھیں اور لگتا تھا کہ ہم کسی ویرانے میں سفر کر رہے ہیں۔ صفدر نے شاید میری بے چینی کو محسوس کر لیا۔ وہ میری طرف جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ہم ڈیفنس نہیں بلکہ اپنے فارم ہاؤس جا رہے ہیں، آج کی رات وہیں گزاریں گے۔ مجھے حیرت تو ہوئی لیکن ساتھ ہی خوشی بھی کہ فارم ہاؤس میں ہمیں ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ورنہ ڈیفنس کی کوٹھی میں تو رات گئے تک رسموں سے جان نہیں چھوٹتی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ جگہ مجھے پسند آ گئی تو ولیمے کے بعد مزید چند روز وہاں ہی قیام کریں گے۔ 15 منٹ کے بعد گاڑی ایک بڑے ہی احاطے میں جا کر رک گئی۔ 2 عورتوں نے مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا اور دروازہ بند کر کر چلی گئیں۔ میں نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ مجھے اس میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا کمرے میں تو سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں، صبح اٹھ کر باہر کا ماحول دیکھوں گی۔ البتہ اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کمرے میں اے سی یا فریج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عجیب نامعقول لوگ تھے۔ دلہن کو لانے سے پہلے ان چیزوں کا تو انتظام کر لینا چاہیے تھا۔ خیر دیکھا جائے گا، اب کچھ دن یہاں رہنا ہے تو صفدر سے بات کر لوں گی۔ مجھے اس بیڈ پر بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے، مگر صفدر کا کہیں پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس دوران کسی اور نے کمرے میں آ کر جھانکا۔ کم از کم اتنا ہی معلوم کر لیتے کہ نئی نویلی دلہن کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ بیٹھے بیٹھے کمر تختہ ہو گئی۔ میں نے ٹانگیں پھیلائیں اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ بیدار ہوئی تو گھڑی میں 7 بج رہے تھے اور برابر والا بیڈ خالی تھا، گویا صفدر ساری رات نہیں آیا۔ میں بے تحاشا رونے لگی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کن لوگوں میں پھنس گئی؟ کیا صفدر اس شادی سے خوش نہیں تھا؟ اگر ایسا تھا تو اس نے انکار کیوں نہیں کیا؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ میں گھبرا کر اٹھی، دروازہ کھولنا چاہا اور وہ باہر سے بند تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ کیا مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہے؟ مگر کیوں؟ صفدر مجھے بیاہ کر لایا تھا، اغوا کر کر نہیں، اور نہ ہی میں کہیں بھاگ کر جا رہی تھی۔
یا اللہ کس سے پوچھوں، یہاں تو دور دور تک سناٹا چھایا ہوا ہے، لگتا تھا کہ کوئی رہتا ہی نہیں۔ میں نے اپنا زیور اتارا اور اسے پرس میں رکھ لیا۔ لباس بھی تبدیل کرنا چاہ رہی تھی، لیکن نہ جانے ان لوگوں نے میرا سوٹ کیس کہاں رکھ دیا تھا۔ مجبوراً صبر کر کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک ادھیڑ عمر عورت ناشتے کی ٹرے اور ایک شاپنگ بیگ لیے ہوئے اندر آئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور بیگ مجھے تھما دیا۔ اس نے میرے پہننے کے لیے کپڑے تھے۔ وہ جانے لگی تو بیڈ سے اتری اور اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ صفدر کہاں ہے؟ اس عورت نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دوبارہ دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور غصے سے بولی، بتاتی کیوں نہیں صفدر کہاں ہے؟ اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ کر مسحری کی طرف دھکیلا اور اپنے ہی زور پر بیڈ پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اٹھتی وہ عورت کمرے سے جا چکی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے بے دلی سے کپڑے بدلے، گو کہ بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا تھا، لیکن میں نے ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں تہیہ کر چکی تھی کہ جب تک یہ لوگ صفدر کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ پہلے میں سمجھ رہی تھی کہ شاید صفدر اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا اور اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، لیکن اس عورت کے پرسرار رویے نے مجھے اپنا خیال بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اگر صفدر کی مرضی نہیں تھی تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی اور مجھے اس کمرے میں قید کیوں کر دیا گیا؟ یہی سوالات مجھے پریشان کر رہے تھے، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ عورت آئے گی تو اس سے کہوں گی کہ میری عبد المالک سے بات کروا دے، وہی ان سب سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ دوپہر ہونے کو آئی لیکن کسی نے پلٹ کر میری خبر نہ لی۔ 1 بجے کے قریب وہی عورت آئی، پھر اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میز پر رکھی، ناشتے کی ٹرے اٹھائی، میری طرف طنزیہ انداز میں دیکھا اور جیسے کہہ رہی ہو، دیکھتی ہوں کب تک بھوکی رہتی ہو۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی میں نے ایک بار پھر اس کا راستہ روک لیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، ایک بار میری عبد المالک سے بات کرا دو۔ اس کے پتھر جیسے چہرے پر نرمی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے ہمدردی سے مجھے دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ امید تو نہیں تھی کہ وہ میرے لیے کچھ کر سکے گی، لیکن اس کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی دیکھ کر اتنا یقین ضرور ہو گیا کہ وہ میرا پیغام عبد المالک تک پہنچا دے گی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عبد المالک آ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے کی طرف دیکھا اور بولا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، پہلے کھانا کھا لو پھر بات کریں گے۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور ترخ کر بولی، پہلے بتائیں کہ صفدر کہاں ہے؟ بتا دوں گا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اسے کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بہت جلد تمہارے پاس آ جائے گا۔ میں رات بھر سہاگ کی سیج پر بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آخر ایسی ہی کیا ایمرجنسی آ گئی کہ وہ مجھے بتائے بغیر چلا گیا؟ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ اسے بتانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ دراصل جو لڑکا اس کی جگہ کام کر رہا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چنانچہ کمپنی والوں نے اس کی چھٹی منسوخ کر کے فوراً ڈیوٹی جوائن کرنے کی ہدایت دی۔ ہمارے یہاں پہنچتے ہی فون آ گیا۔ اس نے فوراً ہی ٹکٹ کے لیے دوڑ لگا دی۔ رات 12 بجے کے قریب اس کی واپسی ہوئی۔ وہ کمرے میں آیا اور تم سو رہی تھی۔ اس نے شاید تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ وہ تم سے مل کر جائے، لیکن شاید وہ تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کہہ کر چلا گیا کہ جیسے ہی وہ لڑکا ٹھیک ہو کر کام پر واپس آئے گا، وہ 1 مہینے کی چھٹی لے کر آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گا۔ عبد المالک کی بات سن کر مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا، لیکن یہ بات میرے حلق سے اتر نہیں رہی تھی کہ جب صفدر 12 بجے واپس آ گیا تھا تو اس نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس کی فلائٹ صبح 6 بجے کی تھی۔ ہم کم از کم 2-4 گھنٹے تو ساتھ گزار سکتے تھے۔ یہی بات جب میں نے عبد المالک سے کی تو وہ بولا، میں نے بھی اس سے یہی کہا تھا، لیکن اسے 3 بجے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونا تھا اور اس سے پہلے پیکنگ بھی کرنی تھی۔ اتنی تھوڑی دیر میں شاید وہ تمہیں ٹھیک طرح سے وقت نہ دے پاتا، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارا سامنا کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ بہرحال جب وہ آ جائے گا تو اس سے جی بھر کر لڑ لینا، فی الحال کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ میں کسی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، لیکن ابھی بہت سے سوال باقی تھے۔ میں عبد المالک سے پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھے اس کمرے میں کیوں قید کر دیا گیا ہے؟ میں باہر نکل کر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ دوسرے یہ کہ صفدر تو دبئی اپنے کام پر چلا گیا ہے، اب میرے یہاں رہنے کا کیا جواز ہے؟ اس لیے مجھے میکے بھیج دیا جائے
تاکہ میں چند روز اپنے والدین کے ساتھ رو لوں، اور تیسری اہم ترین بات یہ کرنا چاہتی تھی کہ مجھے صفدر کا فون نمبر دیا جائے تاکہ میں اس سے رابطہ کر سکوں۔ میں نے سوچ لیا کہ اب عبدالمالک آئے گا تو اس سے یہ تینوں باتیں ضرور کروں گی۔ 3 دن گزر گئے لیکن عبدالمالک کی شکل دوبارہ دکھائی نہیں دی۔ وہ عورت باقاعدگی سے تینوں وقت ناشتہ اور کھانا لے کر آتی رہی۔ میں نے اس سے کئی مرتبہ عبدالمالک کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ ہر بار اشارے سے بتا دیتی کہ عبدالمالک کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ چوتھے روز میں ناشتہ کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور بے دھیانی میں دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ مارا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میری خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شاید وہ عورت جلدی میں دروازہ باہر سے بند کرنا بھول گئی تھی۔ میں دبے قدموں کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ دروازہ ایک بڑے لاؤنج میں کھلتا تھا جہاں ایک صوفہ سیٹ اور ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ صوفے پر عبدالمالک بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور سامنے میز پر چائے کی پیالی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خوشی سے بولا، آؤ آؤ یہاں بیٹھو، میرے پاس تمہارے لیے چائے منگواؤں؟ جی نہیں شکریہ، میں نے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ دراصل مجھے آپ سے 1-2 ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں تقریباً روزانہ ہی کہہ رہی ہوں کہ وہ عورت کوئی جواب نہیں دیتی، البتہ اشاروں سے یہ بتانے کی کوشش کرتی رہی کہ آپ گھر پر نہیں ہیں۔ ہاں دراصل میں پچھلے 2-3 دن بہت مصروف رہا، اس لیے ملاقات نہ ہو سکی۔ خیر کہو کیا بات ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے صفدر کا فون نمبر دے دیں تاکہ میں ان سے بات کر سکوں، اور دوسری بات یہ کہ جب تک صفدر نہیں آ جاتے آپ مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ دیں۔ یہاں تنہائی میں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان دونوں معاملات میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ صفدر کے سائٹ پر ٹیلی فون کی سہولت موجود نہیں ہے۔ وہ صحرا میں کام کرتے ہیں اور 3-4 دن میں اپنی خیریت بتانے کے لیے ڈیرے سے فون کرتا ہے۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ ولیمے کے بعد ہی دولہا اپنی دلہن کے ساتھ اس کے میکے جاتا ہے اور دونوں وہاں 1 ہفتہ قیام کرتے ہیں۔ اس لیے جب تک تمہارا ولیمہ نہ ہو جائے تم اپنے میکے نہیں جا سکتی۔ ویسے بھی صفدر یہاں نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر تمہارا میکے جانا قطعی ناممکن ہے۔ میں حیران اور ششدر بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی، پھر اچانک مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زمین پر پاؤں پٹکتے ہوئے بولی، جہنم میں گئے آپ کے رواج! اگر صفدر 1 سال تک واپس نہ آیا تو اس کی وجہ سے ہمارا ولیمہ نہ ہو سکا تو کیا ساری عمر میں اسی طرح قید رہوں گی؟ خدا نہ کرے کہ تم اس حویلی میں قید ہی بن کر رہو۔ عبدالمالک بولا، 3-4 دن کی تو بات ہے، اگر اس کے بعد بھی اسے چھٹی نہ ملی تو تمہیں دبئی بھیجنے کا بندوبست کروں گا، بس تھوڑے دن اور انتظار کر لو۔ میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ عبدالمالک وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے اوپر شرافت کا مصنوعی خول چڑھا رکھا ہے، ورنہ اندر سے وہ انتہائی کمینہ اور ذلیل شخص ہے۔ اس کی ہر بات میں جھوٹ تھا۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ صفدر جس سائٹ پر کام کرتا ہے وہاں ٹیلی فون کی سہولت موجود نہیں ہے۔ آج کے دور میں یہ ناممکن سی بات ہے، اور خاص طور پر دبئی جیسی ریاست میں جہاں قدم قدم پر جدید سہولتوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ اس کی دوسری بات بھی میرے خلق سے اتر نہیں رہی تھی۔ میں نے ایسے کسی رواج کے بارے میں نہیں سنا تھا جس میں لڑکی ولیمے سے پہلے اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ بالفرض اگر کوئی ایسا رواج تھا تو بھی ہمارے گھر والوں کو تو مجھ سے ملنے کے لیے بلایا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ میرے لیے کتنے پریشان ہوں گے۔ شادی کے دوسرے روز ہر لڑکی تھوڑی دیر کے لیے اپنے میکے ضرور جاتی ہے، لیکن میں یہاں 4 دن ہو گئے مجھے اپنے گھر والوں کی شکل دیکھتے ہوئے۔ یا اللہ، یہ تو نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، صفدر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ مجھے اس کی بے حسی پہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ کیسا شوہر تھا جو سہاگ رات کو اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھانے کی بجائے اسے ہجر کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ گیا اور پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ میں نے نفرت سے اپنے سرہانے رکھی ہوئی اس کی فریم شدہ تصویر پر نظر ڈالی جو پہلے دن سے ہی یہاں موجود تھی۔ جی چاہا کہ اس فریم کو دیوار پر دے ماروں اور اس تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تاکہ اس منحوس صورت پھر کبھی مجھے نظر نہ آ سکے، لیکن میں اپنے مجازی خدا کی شان میں یہ گستاخی نہیں کر سکتی تھی۔ عبدالمالک بھی غائب تھا۔ میں دن میں کئی مرتبہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کا چکر لگاتی کہ شاید اس سے ملاقات ہو جائے۔ پھر 8ویں روز وہ خود آ گیا۔ اس نے بجھے ہوئے لہجے میں مجھے بتایا کہ صفدر کو چھٹی نہیں مل رہی، لہٰذا وہ مجھے دبئی بھیجنے کا انتظام کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ خود ہی اپنے ساتھ مجھے دبئی لے کر جائے۔ میرے پاس شناختی کارڈ تھا نہ پاسپورٹ، لیکن اس نے مجھے یقین دلایا کہ ان دونوں چیزوں کا انتظام بہت جلد ہو جائے گا۔
میں ایک بار پھر اس فریم میں آ گئی کہ دبئی جانے کے سہانے خواب دیکھنے لگی، لیکن میرا دل اپنے والدین اور اکلوتے بھائی سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ دبئی جانے سے پہلے کچھ دن میکے والوں کے ساتھ گزار لوں اور پھر نہ جانے کب واپس آنا نصیب ہو۔ کاش عبد المالک صفدر سے میری بات کروانے کا بندوبست کر دے تو میں اس سے میکے جانے کی اجازت لے لوں۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب عبد المالک کا سامنا ہوا تو میں اس کے قدموں میں سر رکھ کر گر گرا کر التجا کروں گی کہ وہ مجھے چند روز کے لیے والدین کے پاس چھوڑ دے۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی تو پیاس سے حلق میں کانٹا چبھ رہا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر تپائی پہ رکھی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی، لیکن وہ خالی تھی۔ شاید وہ عورت بھری ہوئی بوتل رکھنا بھول گئی۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں فریج رکھا ہوا تھا۔ راستے میں عبد المالک کا کمرہ پڑتا تھا۔ اس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور آرام دہ کرسی پر ٹیک لگائے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مجھے شک گزرا، ہو نہ ہو وہ ضرور صفدر ہی ہوگا۔ میرے تجسس نے سر اٹھایا اور اس سے باتیں سننے کے لیے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہا ہے۔ اس کا لہجہ قدرے تیز تھا، وہ فون پر کسی سے لڑ رہا تھا۔ میرے کانوں تک جو الفاظ پہنچے ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے: یار اس سے کہو کہ ٹھنڈا کر کے آم کھا، گرم نوالا لینے سے منہ جل جاتا ہے۔ لڑکی کہیں بھاگی نہیں جا رہی، وہ میری پناہ میں ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ ویسے بھی میں امانت میں خیانت کرنے کا قائل نہیں۔ ہم 4 کا گروپ بھیجتے ہیں، ایک مل گئی، بقیہ 3 کی تلاش ہے۔ جیسے ہی 4 لڑکیاں پوری ہو گئی میں اس گروپ کے تمام افراد کو تمہاری طرف بھیج دوں گا۔ اگر ان تینوں کو ملنے میں دیر لگی تو پھر اسی کو تمہاری طرف بھیج دوں گا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے سن کر وہ بھڑک اٹھا اور تقریباً چیخ کر بولا، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو میں اب تک اسے روانہ کر چکا ہوتا۔ لڑکی بہت تیز ہے، اتنی آسانی سے قابو میں آنے والی نہیں۔ میں پہلے اس کا پاسپورٹ بنواؤں گا تاکہ اسے یقین آ جائے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہے۔ کوشش کروں گا کہ اسے ساتھ ہی لے کر آؤں۔ ڈیلیوری دبئی میں ہی ہوگی۔ ہاں بے فکر رہو، مال بالکل فریش ہے، اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ جیسے تیسے کر کے فریج تک پہنچی اور پوری بوتل حلق میں اتار لی، لیکن میرے اندر بھڑکنے والی آگ کی شدت کم نہ ہو سکی۔ کمرے میں آئی اور بستر پر نڈھال ہو کر لیٹ گئی۔ اب سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں بردہ فروشوں کے نظرے میں پھنس گئی تھی۔ صفدر بھی انہی کا کارندہ تھا، جس کے ساتھ جھوٹی شادی کا ڈرامہ رچا کر یہ لوگ مجھے یہاں لے آئے تھے اور اس ویرانے میں قید کر دیا تھا۔ عبد المالک کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مختلف طریقوں سے لڑکیاں اکٹھی کر کے انہیں خلیج کی ریاستوں میں سمگل کرتے ہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تو بہانہ ہے، یہ لوگ مجھے کسی لانچ کے ذریعے ہی روانہ کریں گے۔ میں رات بھر اس فرار کے منصوبے بناتی رہی، لیکن اس فارم سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ گو اب میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود عمارت سے تو باہر قدم نہیں نکال سکتی تھی۔ لاؤنج کا بیرونی دروازہ جو پورچ میں کھلتا تھا، وہاں 2 عدد خونخوار کتے بندھے ہوئے تھے، جو کسی بھی اجنبی شخص کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ پہلے روز انہوں نے میرا استقبال بھی اسی انداز سے کیا تھا اور عبد المالک نے انہیں بڑی مشکل سے پچکار کر خاموش کیا تھا۔ اس کے علاوہ مرکزی گیٹ پر پہرے دار کی موجودگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ جگہ کراچی کے کس علاقے میں واقع ہے۔ البتہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ زیادہ تر فارم ہاؤس نیشنل ہائی وے یا سپر ہائی وے کے اطراف میں ہی ہیں۔ جب جان پر بنی ہو تو بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ میں بھی اپنے بچاؤ کے لیے مختلف ترکیبیں سوچتی رہتی۔ پھر ایک منصوبہ میرے ذہن میں جنم لینے لگا اور صبح ہونے تک اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ میں نے مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیا۔ اگر سب کچھ اسی طرح ہوا جیسا کہ میں نے سوچا تھا تو اس کی کامیابی کا امکان تھا، ورنہ ناکامی کی صورت میں میرا کوئی نقصان نہ ہوتا، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ پکڑی جاتی اور عبد المالک مجھے نگرانی سخت کر دیتا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں اس کے لیے ہارڈ کیش تھی اور مجھے نقصان پہنچا کر وہ گھاٹے میں ہی رہتا۔ چنانچہ میں نے تہیہ کر لیا کہ یہاں سے نکلنے کی ایک کوشش ضرور کروں گی۔
یہ میری خوش قسمتی تھی کہ دوسرے روز ہی مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ عبد المالک اس روز گھر پر ہی تھا۔ اس کا زیادہ وقت ٹیلی فون پر لوگوں سے بات کرتے گزرتا۔ شام ہوتے ہی وہ کمرے میں بند ہو گئے اور جب مغرب کے بعد وہ عورت میرے لیے کھانا لے کر آ گئی تو میں بستر سے لیٹے زور زور سے کڑھانے لگی۔ اس عورت نے اشارے سے پوچھا کیا بات ہے، تو میں نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر کہا اور زور زور سے چلانے لگی۔ وہ عورت گھبرا بیٹھی اور عبد المالک کو ساتھ لے آئی۔ اسے دیکھ کر میں نے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے میں شدید تکلیف میں ہوں۔ وہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے اپنی ملازمہ سے کہا چلنے کی تیاری کرو، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا۔ عبد المالک نے گاڑی نکالی، مجھے اور ادھیر عمر ملازم کو پچھلی نشست پر بٹھایا۔ اس دوران میں نے اپنا پرس اٹھا کر چادر میں چھپا رکھا تھا جس میں میرے زیورات اور تھوڑی ہی نقدی تھی۔ عبد المالک خود ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہی میں ہم مرکزی شاہراہ پر آ گئے۔ سڑک پر بسیں، ویگنیں اور سامان سے بڑے ٹرک چل رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا اور سمجھ گئی کہ ہم نیشنل وے پر سفر کر رہے ہیں۔ میں بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چلاتی۔ بوڑھی عورت نے چلتے وقت پانی کی بوتل ساتھ رکھ لی تھی اور وہ بیچاری بار بار میرا شانہ تھپ تھپاتے، لیکن میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت ملیر 15 پر ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ ہماری گاڑی بھی ٹریفک میں پھنس گئی۔ دائیں بائیں آگے پیچھے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور ٹرک تھے۔ ٹریفک آہستہ آہستہ رنگ رہا تھا۔ گاڑیاں کبھی رک جاتیں، کبھی چل پڑتیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا۔ بوڑھی عورت کی آنکھ لگ گئی تھی اور عبد المالک کی پوری توجہ گاڑی چلانے پر تھی۔ جیسے ہی ٹریفک ایک لمحے کے لیے رکا، میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر آ گئی۔ عبد المالک کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ میں ایسی حرکت کر سکتی ہوں۔ فوراً ہی ٹریفک کھل گئی۔ عبد المالک نے چونک کر دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے لیے گاڑی سے اترنا ممکن نہیں رہا کیونکہ عین اسی وقت ایک ٹینکر سے اوورٹیک کرنے لگا۔ جتنی دیر میں عبد المالک گاڑی سے باہر آتا، میں لپک کر اس بس میں سوار ہو گئی اور پھر اس کے فرشتے بھی میری گرد کو نہیں پا سکتے تھے۔ میں ہرنی کی طرح خوفزدہ تھی اور بار بار کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا۔ سڑکوں پر درجنوں بسیں چل رہی تھیں۔ عبد المالک کو تو شاید دیکھنے کی بھی مہلت نہ ملی ہوگی کہ میں کس بس میں سوار ہوئی ہوں۔ وہ 2-3 سٹاپ گزر گئے اور مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ کنڈکٹر ٹکٹ لینے آیا تو میں نے اپنا پرس ٹولا اور اس میں ایک نوٹ نکال کر اس کو دیتے ہوئے بولی ٹاور۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا بی بی یہ W18 ہے، ٹاور نہیں جاتا، دوسرا گاڑی پکڑو، ڈرگ روک سے مل جائے گا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈرگ روک تو اتری اور سامنے ہی پولیس اسٹیشن کی عمارت نظر آئی۔ سوچا کہ پولیس کی پناہ لے لوں، لیکن فوراً ہی اس خیال کو رد کر دیا۔ زیادہ مناسب یہی تھا کہ پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤں، اس کے بعد ہی ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ فوراً ہی ٹاور والی بس آ گئی۔ ٹاور سے آگرہ تاج تک کا راستہ میرا دیکھا بالا تھا، اس لیے گھر تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ دروازہ بند ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بمشکل ان کی زبان سے اتنا لگا کہ تم اس وقت صفدر کہاں ہے؟ میں کوئی جواب دینے کی بجائے ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ اماں اور اقبال بھی آ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی رات کو تنہا کیسے چلی آئی۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اماں نے مجھے پانی پلایا اور میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولیں بیٹی کچھ تو بتاؤ، آخر ماجرا کیا ہے؟ میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے ساری روداد انہیں سنائی۔ اماں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور ابا بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا اور پھر بولے ہم دوسرے روز تمہارا انتظار کرتے رہے۔ شام کو ڈیفنس والی کوٹھی پر فون کیا تو گھنٹی بجتی رہی۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی ہوا۔ چوتھے روز میں خود وہاں گیا تو کوٹھی پر تالا لگا ہوا تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ ان لوگوں نے یہ مکان 1 مہینے کے لیے کرائے پر لیا تھا، لیکن وہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی چلے گئے۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ میں نے کوٹھی کے مالک کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اسلام آباد میں رہتا ہے اور یہاں کے سارے معاملات اس کا مینیجر دیکھتا ہے۔ چوکیدار کے اس انکشاف پر میری سمجھ میں نہ آیا کہ تم لوگوں کو کہاں تلاش کروں۔ اگر تم 1-2 دن اور نہ ملتی تو میں پولیس میں رپورٹ کرنے والا تھا۔ اماں سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں اب کیا ہوگا؟ کہیں وہ اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک نہ پہنچے۔ وہ ایسی حماقت کبھی نہیں کرے گا۔ میں صبح ہی اس کے خلاف پرچہ کٹواتا ہوں۔
یہ ابا کی بھول تھی۔ صبح جب وہ تھانے پہنچے تو بظاہر شریف اور مہذب نظر آنے والا انچارج نے پوری کہانی سننے کے بعد مایوسی سے سر ہلا کر بولا، بڑے صاحب آپ خوش قسمت ہیں کہ لڑکی خیریت سے واپس آ گئی۔ ایسے لوگ کبھی اپنا نشان نہیں چھوڑتے۔ آپ ہی بتائیں کہ ہم اس کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں۔ ڈیفینس والا مکان تو وہ چھوڑ چکا ہے۔ جس فارم ہاؤس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے محلے کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں، بلکہ مجھے تو شک ہے کہ عبدالمالک اور صفدر بھی فرضی نام ہیں۔ بہرحال میں آپ کے علاقے میں نگرانی سخت کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ذریعے لڑکی کے اغوا کرنے کی کوشش کرے۔ ایسی صورت میں ہم اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ تھانے دار کی باتوں نے ابا کو خوفزدہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اب اس علاقے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، بلکہ وہ تو اس شہر کو ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اسکول سے 15 دن کی چھٹی لی اور ہم سب کو لے کر لاہور روانہ ہو گئے، جہاں ان کی رشتہ دار بہن رہتی تھیں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس چھوڑ کر واپس کراچی آئیں گے، مکان فروخت کریں گے اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دے کر لاہور ہی میں سیٹل ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ اسی طرح ہوا جیسا ابا نے سوچا تھا۔ انہوں نے پھوپھی کے گھر کے قریب ہی ایک مکان خریدا اور ریٹائرمنٹ سے جو پیسہ ملا اس سے دکان کھول لی۔ اس طرح زندگی کی گاڑی ایک بار پھر رواں دواں ہو گئی، لیکن میری زندگی میں جو پیچیدگی ہو گئی تھی اس کا حل کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں قانوناً اور شرعاً صفدر کی بیوی تھی۔ اس کے ساتھ میرا باقاعدہ نکاح ہوا تھا اور ابا کے پاس نکاح نامے کی نقل بھی موجود تھی۔ جب تک وہ مجھے طلاق نہ دیتا یا اس کے مرنے کی خبر نہ آ جاتی میں اس بندھن سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک مفتی سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ اگر شوہر لاپتہ ہو جائے تو ایک مخصوص مدت تک بیوی سے رجوع نہ کرے تو عدالت کے ذریعے خلا لے سکتی ہے۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ انہوں نے مدت کیا بتائی تھی، 5 سال یا 10 سال، لیکن مجھے اس وقت تک صفدر کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ایک اسکول میں ملازمت کر لی اور پرائیویٹ امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ ایک ایک کر کے اماں اور ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اقبال کی بھی شادی ہو گئی۔ وہ میری طرف سے بہت فکر مند رہتا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں عدالت سے خلا لے کر اس بے نام بندھن سے جان چھڑاؤں اور کسی دوسرے شخص سے شادی کر لوں۔ ویسے تو مجھے مرد کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی، لیکن ساری زندگی اس طرح تو نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ پھر وہ موضوع ہو گیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری کلاس میں پڑھنے والی شفق بڑی پیاری بچی تھی۔ مجھے اس سے کچھ زیادہ ہی انس ہو گیا تھا۔ اسکول میں سالانہ فنکشن ہوا تو اس نے ضد کر کے میرے ساتھ تصویر بنائی۔ چند روز بعد وہ ایک شخص کے ساتھ میرے دروازے پر کھڑی تھی اور میرے لیے وہ شخص اجنبی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ جی ہاں، وہ صفدر ہی تھا۔ جی تو چاہا کہ اس شخص کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں یا شور مچا کر محلے والوں کو اکٹھا کر لوں تاکہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ غالباً وہ میرے ذہن بھانپ گیا اور بولا، عالیہ پلیز کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تمہارا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں لے کر آ گئی اور بولی، کہو کیا بات ہے؟ یقین کرو عالیہ، جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں عبدالمالک کے یہاں ملازم تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور مجھ پر بہت اعتبار کرتا تھا۔ ایک دن وہ اچھے موڈ میں تھا اور کہنے لگا، صفدر تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ سوچنا میرے ماں باپ کا کام ہے، لیکن وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی جب تک سیٹل نہ ہو جاؤں میں شادی نہیں کر سکتا۔ اس طرح تو تم ساری زندگی کنوارے بیٹھے رہو گے، اور اگر تم کہو تو میں کوشش کروں۔ جہاں تک سیٹل ہونے کا تعلق ہے تو میرا کاروبار باہر کے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ شاید میں کسی مناسب موقع پر تمہارے دبئی جانے کا بندوبست کر لوں۔ میں اس کے جھانسے میں آ گیا اور شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ 2-3 دن کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میری شادی کے لیے میرج بیورو سے رابطہ کیا تھا۔ ان کے توسط سے اسے ایک جگہ رشتے کی بات ہوئی۔ لڑکی والے تھوڑے سے لالچی ہیں، اس لیے انہیں بتا دیا کہ میں دبئی میں ملازمت کرتا ہوں۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ اپنی زبان بند رکھوں اور جو وہ کہے اس پر عمل کرتا رہوں۔ اس طرح میری شادی تمہارے ساتھ ہو گئی۔ جب تم رخصت ہو کر فارم ہاؤس پہنچی تو اس نے مجھے دھوکے سے نشہ آور مشروب پلا دیا اور اس کے آدمی بے ہوشی کے عالم میں مجھے نامعلوم مقام پر لے گئے۔ جب ہوش آیا تو میں ایک جھوگی ہوٹل کی چارپائی پہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیبیں ٹٹولیں تو بالکل خالی تھیں۔ یوں سمجھ لو کہ جسم پر تن کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے ہوٹل والوں کو اپنی کہانی سنائی تو اسے مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور کراچی جانے کے لیے کرائے کے پیسے بھی دیے۔ وہ جگہ اندرون سندھ کے کسی دور دراز علاقے میں واقع تھی۔
غالباً سندھ اور بلوچستان کی سرحد کے قریب کوئی گاؤں تھا۔ مختلف بسیں بدلتا ہوا کراچی پہنچتا تو سمجھ میں نہ آیا کہ تم لوگوں کو کہاں تلاش کروں۔ فارم ہاؤس بھی خالی پڑا تھا اور عبد المالک وہاں سے جا چکا تھا۔ تمہارے گھر گیا تو وہاں بھی تالا نظر آیا۔ میں 1 ماہ تک تمہارے علاقے میں بھٹکتا رہا، پھر تک آ کر لاہور اپنی بہن کے پاس آ گیا۔ شفق میری بھانجی ہے۔ جب اس نے مجھے اسکول کے فنکشن کی تصویریں دکھائیں تو تمہیں دیکھ کر میں چونک پڑا اور پھر تمہیں پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ تم نے تو مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، پھر پہچان کیسے لیا؟ شادی سے پہلے عبد المالک نے تمہارے ابا سے تصویر کی فرمائش کی تھی مجھے دکھانے کے لیے، تبھی سے تمہاری صورت میرے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ مجھے صفدر کی باتوں میں سچائی نظر آئی۔ اگر وہ عبد المالک کا ساتھی ہوتا تو کبھی میرے سامنے نہ آتا۔ عبد المالک نے اسے محض چارے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ میں نے خوش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی تم اس سوال کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے قدرے شرماتے ہوئے بولا، تو اس کے لیے تمہیں ایک بات سے بات کرنی ہوگی کیونکہ اب وہی میرا سرپرست ہے۔ اس کے بعد ساری زندگی صفدر نے مجھے سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا اور مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دی۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ صفدر کی شکل میں مجھے ایک نیک اور پیار کرنے والا شوہر نصیب ہوا۔